والدین کے لیے بھی، خود بچوں کے لیے بھی، بلکہ ان کے خاندان کے لیے بھی کوئی کم نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت میں حافظ قرآن کے خاندان کے ایسے 10 آدمی جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہوں گے، ان کے بارے میں حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں پہنچا دیں۔ تو ایک حافظ تو خاندان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو۔ ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ قرآن کی دولت ہے۔ اور یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے سینے کو قرآن کریم کی حفاظت کا خزانہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ایمان والوں کے دلوں کو بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا کی تاریخ میں ایمان والوں پر مختلف حالات آئے اور اس میں یہ کوشش کی گئی کہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ دنیا سے ناپید کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لیکن جب بھی دنیا کی وہ سازشیں کتنی ہی عروج پر کیوں نہ ہوں اور قرآن کریم کو مٹانے والے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، ان کی ساری اسکیمیں، ان کے سارے پلان، ان کی ساری تدبیریں فیل ہو گئیں اور اللہ نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جس کو اللہ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا تھا مسلمانوں پر کہ جب تاتاریوں نے انتہائی ظلم کیا تو قرآن کریم کو، کیونکہ اس وقت میں ہمارے موجودہ زمانے کے اعتبار سے پریس نہیں تھے، ہاتھ سے اور قلم سے کتابیں اور قرآن کریم لکھے جاتے تھے، اور یہ بڑی اعزاز کی چیز ہوتی تھی۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ ماں باپ نے اپنے بچی کو قرآن پڑھایا اور پھر اس بچی کو باپ نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا، جو قرآن کریم ہم نے تمہیں پڑھایا ہے اس قرآن کو اپنے ہاتھ سے تمہیں لکھنا ہے۔ اور جب اس بچی نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن کریم لکھ لیا تو باپ نے، جس طرح ہم سامان دیتے ہیں شادی کے موقع پر، باپ نے بچی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کریم اس کو جہیز میں دیا۔ پہلے قرآن کریم سے لوگوں کو ایسی محبت تھی، تو کتابیں قرآن کریم کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ تاتاریوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا اور ایک بہت لمبے عرصے تک دریا کا پانی سیاہ رہا اس کی سیاہی سے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے قرآن کریم کو اور دینی علوم کو ختم کر دیا، لیکن یہ ان کے خیال تھا، ان کا وہم تھا، ان کا گمان تھا۔ آج تک قرآن بھی محفوظ ہے اور دین کے علوم بھی محفوظ ہے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ دنیا کے بڑی طاقت جس کو روس کہا جاتا ہے، وہاں باطل تنظیموں نے، باطل طاقتوں نے ایسا پورے ملک کو نہیں، پورے علاقے کو اپنی باطل اسکیموں میں ایسا گرفت میں لیا
کہ وہاں قرآن کریم تو کیا اللہ کا نام لینا جرم سمجھا جانے لگا. باقاعدہ یہ قانون بن گیا کہ کیونکہ یہ ایک بڑی سازش تھی کہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان بنیاد ہے قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے اور پڑھنے کے لیے. لہذا یہ قانون بنا کہ جس گھر میں عربی زبان میں لکھا ہوا کوئی کاغذ اگر مل گیا تو بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، سب کو ایک ساتھ پھانسی دے دی جائے گی. یہ قانون بنا. اگر کوئی عربی زبان کا قرآن کریم کا کوئی ورقہ، کوئی حدیث لکھی ہوئی یا کوئی اور عربی زبان کے الفاظ لکھے ہوئے مل جاتے تھے تو ان کے ساتھ ایسا ہی ظلم ہوتا تھا. ایسے ماحول میں بھی اللہ نے قرآن کی حفاظت کی. ایک صاحب روس کے جب اللہ نے ٹکڑے کیے اور اس کی ریاستیں آزاد ہوئی، لیکن ابھی غلبہ انہی لوگوں کا تھا. جب وہاں پہنچے اپنے کسی سرکاری کام سے گئے تھے، جمعے کا دن آیا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد تلاش کی، پتہ چلا کہ یہاں کی ساری مسجدیں بند ہیں. صرف نمائشی طور پر 2 مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ آنے والے جو سیاح ہوتے ہیں، ٹورسٹ ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر واپس چلے جائیں، ان کے لیے 2 مسجدیں کھول رکھی. خیر انہوں نے مسجد کو تلاش کیا، نماز پڑھنے کے لیے پہنچے. دربار نے یہ کہا کہ یہاں نماز پڑھنا جرم ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنے پر حکومت وقت کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو میں ذمہ دار نہیں، آپ یہاں نماز نہ پڑھیں. انہوں نے کہا کہ میں خود نہیں آیا ہوں، یہاں کی حکومت کا مہمان بن کر آیا ہوں، بلایا گیا ہوں سرکاری کام سے، مجھے نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور یہاں بھی مسلمان تھا، میں جمعے کی نماز نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے نماز پڑھی، اللہ نے حفاظت کی. نماز کے بعد جیسے ہی دروازے کے باہر نکلے تو ایک بچے نے اشارے سے کہا کہ مجھے آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں، اور سامنے ہی مکان تھا. وہ بچہ اپنے گھر میں لے گیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا. وہاں اس کے والد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کی ضیافت کے لیے کوئی ناشتہ تیار کر رکھا تھا، دسترخوان بچھا. اسی گفتگو کے دوران میں ان صاحب نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا تم ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہو شکل و صورت سے، کیا تم پڑھتے ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں. کہ قرآن کریم بھی پڑھا تم نے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے. تو ان کی جیب میں قرآن کریم تھا چھوٹا سا. انہوں نے قرآن کریم نکال کر بچوں کے سامنے کیا کہ بیٹا ذرا پڑھ کر سناؤ، قرآن کریم کیسا پڑھتے ہو؟ تو بچوں نے جب قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیا تو کچھ بھی پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ بچے کہتے ہیں قرآن پڑھا، سنت سے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن قرآن کریم ہاتھ میں دیا تو یہ تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں. انہوں نے پھر آگے پیچھے سے، شروع سے، دائیں سے، بائیں سے بہت کوشش کری، بیٹا یہاں سے پڑھ لو، سورہ فاتحہ نکال کے دی کہ یہاں سے پڑھ لو. کسی بچے نے نہیں پڑھا. ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، کسی نے نہیں پڑھا. بڑا تعجب ہوا کہ بچے ماشاءاللہ شکل و صورت سے اتنے اچھے لگ رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا، پھر بھی یہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. خیر ایک دم ذہن میں آیا، انہوں نے قرآن کریم کی کوئی آیت ان کے ذہن میں آئی، انہوں نے وہ آیت ان کو پڑھ کر کہا کہ بیٹا یہاں سے پڑھو. اس واقعے میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. انہوں نے یہ آیت پڑھ کر کی کہ بیٹا یہاں سے پڑھو. جیسے ہی انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، بچے نے اعوذ بسم اللہ پڑھ کر جو قرآن کریم کو وہاں سے پڑھنا شروع کیا ہے تو کہیں رکنے کا سوال ہی نہیں. اب انہیں تعجب ہوا کہ یا تو پڑھتے نہیں تھے اور پڑھنا شروع کیا تو رکتے نہیں ہیں. کہا بیٹا
تم قرآن کریم کو میں نے دیا، تم اس میں پڑھ نہیں سکے، لیکن ماشاءاللہ تمہیں قرآن کریم حفظ یاد ہے، تو قرآن کریم تم نے بغیر دیکھے کیسے حفظ کیا؟ تو ان کے والد نے بتایا کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کا رکھنا جرم ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اپنی لیے اس کو سعادت سمجھا کہ ہمارے بچے قرآن سیکھیں ایسے ماحول میں بھی، تو ہمارے پرانے جو حفاظ تھے ہم نے اپنے ان بچوں کو کام سیکھنے کی غرض سے، کسی کو لوہے کا، کسی کو لکڑی کا، کسی کو درزی کا کام سیکھنے کے لیے ان کے پاس بھیجا. وہ ان کو کام بھی سکھاتے تھے اور 2 3 آیتیں کر کے روزانہ ان کو سبق بھی دیتے تھے حفظ. جیسے ایک نابینا بچے کو بغیر دیکھے قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، اس طرح ہمارے ان بچوں نے قرآن حفظ کیا، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس ملک میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے بغیر قرآن کریم کو دیکھے قرآن حفظ کیا. کاغذ پر تو پابندی لگا سکتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں پہ تھوڑی پابندی لگا سکتے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو بنایا ہے قرآن کریم کی حفاظت کا گنجینہ اور اس کی حفاظت کے لیے خزانہ. اسی ملک میں ایک مرتبہ جانچنے کے لیے کہ شاید ہمارے ملک سے قرآن ختم ہو گیا ہے، ایک کانفرنس ہوئی اور جس میں یہ کہا گیا کہ اس میں قرأت قرآن کی کانفرنس ہے اور اس میں وہی لوگ درخواست دیں گے جو حافظ قرآن ہیں، اس کے علاوہ کسی کی درخواست منظور نہیں کی جائے. اب انہیں گمان تھا کہ مشکل سے چند لوگ ہوں گے جو جن کی درخواستیں آئیں گی اور اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، لیکن ایک ہی دن میں 14,000 حافظوں کی درخواستیں آئیں. قرآن کریم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ایمان والے کے سینے کو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے. ورنہ کاغذ تو آج پیدا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو قرآن کریم لکھا بھی نہیں گیا تھا بلکہ ایمان والوں کے سینے ہی میں قرآن محفوظ تھا. تو ایک موقع ایسا آیا کہ قاریوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر پیدا ہوئی، حضرت عمر کو فکر پیدا ہوئی اور حضرت زید ابن ثابت کے یہ کام سپرد کیا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانے کے اندر جا کر اس کی تکمیل ہوئی. ورنہ قرآن کریم اس طرح کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا. اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو قرآن کریم کی دولت عطا فرماتے ہیں. حافظ قرآن سے قرآن کریم قیامت میں کہا جائے گا اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور تیرا آخری مقام وہاں ہوگا جہاں قرآن کریم کی تو آخری آیت پڑھے. لیکن اس قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں، جس طرح اس کو سیکھنا اور اس طرح سیکھنا جس طرح اس کو سیکھنے کا حق ہے، اور ماشاءاللہ اس کا حق یہ جو قراء حضرات ہیں وہ ادا کرتے ہیں تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، قواعد کی رعایت کے ساتھ، اخفاء اور اظہار اور غننے کے ساتھ. جو قرآن کریم کے قواعد مرتب کیے ہیں صحیح پڑھنے کے، ان قواعد کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے. جس طرح قرآن کریم کو سیکھنے اور پڑھنے کا حق ہے اس طرح اس کو پڑھا جائے. پھر ایک حق اس کی تلاوت کا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس کو معمول بنا کر پڑھا جائے. ایک بات تو پڑھنے کی یہ ہوتی ہے کہ حافظ صاحب یہ سوچیں کہ رمضان قریب آ رہے ہیں، مجھے قرآن سنانا ہے، لہذا چلو کرو دور سناؤ کسی کو قرآن، اور جب رمضان المبارک میں قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سال بھر چھٹی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں، یہ تو روزانہ پڑھنے کی کتاب ہے. روزانہ اپنا معمول بنائے آدمی اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے.
قرآن کریم تلاوت سے محفوظ رہتا ہے. اگر آدمی قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دے تو قرآن کریم نکل جاتا ہے. حدیث میں اس کو ایسے فرمایا ہے جیسے اونٹ کی ناک میں نکیل پڑی رہے گی تو وہ بندہ رہے گا، اور اس کی ناک میں سے نکیل نکال دیں گے تو وہ چلا جائے. اس لیے قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے بھی اور اپنے اعمال میں ذخیرہ پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ اپنی قبر میں تنہا ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ بچے، کوئی ساتھ نہیں. لیکن قرآن کریم ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے دل بہلانے کے لیے اللہ اس کے قبر میں بھیج دیتے ہیں، جو قیامت تک اس کا مونس بن کر اس کا ساتھی بن کر قبر میں رہتا ہے، اور قبر میں یہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا. جیسے بعض صورتوں کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، سورۃ تبارک الذی کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا، اور اس صورت نے عذاب کو قبر میں داخل نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا تو مجھے اپنے کلام میں رکھیں یا پھر اس کو عذاب دیں. اسے عذاب دیں تو میرے تلاوت کرنے والے مجھے اپنے کلام سے نکال دیں، اور اگر مجھے اپنے کلام میں رکھیں تو پھر میرے پڑھنے والے کو عذاب ہو، ایسا مناسب نہیں. اور پھر اللہ نے مغفرت کا فیصلہ کیا. اس لیے اس کی تلاوت ہمارے لیے قیامت میں ذخیرہ آخرت بنے. اس کو پڑھنا، میں تو ہمارے ان بچوں سے بھی درخواست کروں گا، اور ان سے پہلے جو بچے قرآن پاک ماشاءاللہ حفظ کر چکے ہیں، ابھی معلوم ہوا تقریباً 100 کے قریب بچوں نے اس طرح اسکول پڑھتے ہوئے قرآن کریم کو یہاں اس مدرسے میں جو چلتا ہے حفظ کر لیا. اور بعض بچے ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو سناتے بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن شیطان سب کے ساتھ ہے، بعض مرتبہ شیطان غافل کر دیتا ہے. یوں تو روزانہ آدمی کو پڑھنا چاہیے قرآن کریم، لیکن رمضان المبارک کا ایک موقع قرآن کریم کو یاد کرنے، اس کو باقی رکھنے، اس کو تازہ کرنے کے لیے ایک بڑا سنہری موقع ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر قرآن کو پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں جبریل امین سے قرآن سنتے سناتے تھے، دور کرتے تھے. معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو حافظوں کا مہینہ ہے، اس میں تو خاص طور سے قرآن کریم کا سننے سنانے کا دور جاری رہنا چاہیے. اس لیے ہمارے ان بچوں سے بھی درخواست کروں گا کہ جو بچے ماشاءاللہ یہاں حافظ ہوئے یا کسی اور مدرسے میں حافظ ہوئے، لیکن وہ قرآن کریم کو رمضان المبارک میں سنانے کا معمول نہیں ہے ان کا، یا درمیان میں کچھ چھوٹ گیا ہے، تو وہ سر نو شروع کریں. اچھا، قرآن کریم کو سنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں سناؤ، آپ اپنے گھر پہ سنا دو، آپ اپنے کارخانے میں سنا دو، آپ اپنے شو روم پہ سنا دو، تاکہ قرآن کریم آپ کا واپس سے تازہ ہو جائے. یہ بھی قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ اور سبب ہے. جس سے ہر چیز کی سروس ہوتی ہے، رمضان المبارک میں قرآن کریم کی بھی سروس ہو جاتی ہے. جو کچھ آدمی کی یادداشت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، قرآن کریم کا کچھ حصہ ذہن سے نکل جاتا ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، قرآن کریم رمضان المبارک سے کچھ پہلے رمضان المبارک میں سننے سنانے کی برکت سے واپس سے تازہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. ایک قرآن کریم کا حق اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہمارے لیے قانون زندگی، دستور حیات ہے. یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں جو ابھی ان بچوں نے سیکھے ہیں یا یاد کیے ہیں، لیکن یہ بھی کم قیمت کے نہیں ہیں. ایک لفظ جب کوئی مسلمان قرآن کریم کا ایک حرف کوئی پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کم سے کم درجے میں اسے 10 نیکیاں ملیں. اللہ کے نبی فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف، لام ایک حرف. اگر انہی حروف کو نماز میں پڑھا جائے کھڑے ہو کر
تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. ایک آدمی نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھے تو اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں. ایک آدمی باوضو پڑھے تو اس کو 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 نیکیاں تو کسی حالت میں کہیں گئی نہیں. تو یہ تو نیکیوں اور قیامت کے میدان میں آدمی کو پتہ چلے گا کہ ایک نیکی کتنی قیمتی ہے. ایک نیکی کے لیے پورا میدان حشر چھان مارے گا اور اس کو کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں. اس لیے اس کی تلاوت اور اس کے الفاظ بھی بہت قیمتی ہیں، لیکن اصل حقیقت میں اس پر عمل ہے. قرآن کو سمجھنا، اس کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر اپنی زندگی کو لے کر آنا. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کہ آپ ہم سے حضور کے اخلاق بیان کریں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو سب نے کہا قرآن تو پڑھتے ہیں. فرمایا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو سارا قرآن ہے. جو کچھ صفحات قرآن میں ہیں وہ سب لمحات حیات میں ہیں. اللہ کے نبی کی کوئی زندگی کا لمحہ، کوئی گھڑی گھنٹہ، آپ کی زندگی کا کوئی حصہ قرآن سے ہٹ کر نہیں تھا. اور قرآن کریم سے یہی چیز مطلوب ہے کہ بھئی قرآن کریم کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. قرآن ہم سے کچھ مطالبات کرتا ہے، ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ ایمان والو صرف ایمان کے الفاظ کافی نہیں ہیں، بلکہ ایمان بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سیکھو. قرآن کریم ہمیں نماز کی دعوت دیتا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. قرآن کریم مالداروں کو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. قرآن کریم ہمیں سچائی کا حکم اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، نیکوں کے ساتھ رہو، بھلو لوگوں کے ساتھ رہو، اپنی سوسائٹی اچھی رکھو. وکونوا مع الصادقین کا لفظ ہماری سوسائٹی کو بتاتا ہے اور اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری اٹھ بیٹھ، ہماری نشست و برخاست کن لوگوں میں ہونی چاہیے. ایک آدمی اپنے لیے دوستوں کی مجلس چنتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے آج کل کے ماحول کی خرابی کی وجہ سے کہ صاحب کیا ہوا کہ صاحب وہ طلاق دے دی. ارے کیوں دے دی؟ کہ صاحب شراب کے نشے میں دے دی. ارے بھائی شراب کا سر تو بہت بری چیز ہے کہ ارے صاحب کیا کرے، اس کی تو ایسی عادت نہیں ہے، لیکن اس کے دوستوں کی ایسی محفل ہے اور اس کے دوست ایسے ہیں، زبردستی کہیں گوٹ میں گئے تھے اور اسے پلا دی اور غصے میں آ کر اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. کہ یہ کیا ہوا کہ یہ اس کی سوسائٹی کا اور اس کے دوستوں کے اثرات ہیں. اس لیے قرآن کریم ہم سے کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، نیکوں کے ساتھ رہو. نیکوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر نیکیاں پیدا ہوں گی، اور بروں کے ساتھ رہو گے تو برائیاں پیدا ہوں گی. تو قرآن کریم ہمیں زندگی کے بہت سارے شعبوں کی طرف دعوت دیتا ہے، نشاندہی کرتا ہے. دیکھو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہ نہیں کرنا ہے، اور یہ نہیں کرنا ہے نہیں. اور اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ جو ہے وہ بالکل یعنی نمونہ ہے. آپ نے فرمایا ما آتاکم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے تم رک جاؤ. اس لیے ہمیں کرنے کے کام کرنے ہیں، نہ کرنے کے کام سے بچنا ہے. قرآن کریم میں تقریباً 1000 آیتیں اللہ کے احکامات کی ہیں، اور 1000 آیتیں قرآن کریم میں ان چیزوں کی ہیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. تو کرنے کے کام کرنا ہے اور نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ قرآن کی تعلیمات. اور پھر ایک چیز ہے قرآن کریم کی دعوت. قرآن کی تعلیمات، قرآن کے احکامات، قرآن والی زندگی، قرآن پوری دنیا میں عام ہو، اس کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیلیں. اس کی کوشش، اس کی محنت مختلف انداز سے لوگوں نے کی. کسی نے قرآن لکھا، کسی نے قرآن چھاپا، کسی نے قرآن پڑھایا، کسی نے قرآن لکھوایا، کسی نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس مختلف یعنی ذریعے سے قرآن کریم کی خدمات کی گئی.
ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہمیں بھی قرآن کی خدمت کرنا ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے مکتب، یہ ہمارے مدارس، یہ قرآن کریم کی ایک بڑی خدمت ہے، قرآن کریم کی اشاعت. ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے کہ اسکول میں انگریزی، ہندی، دنیا کی تعلیم جس کا فائدہ دنیا کی حد تک محدود ہے، اور دنیا کی حد تک بھی محدود نہیں ہے. آپ دیکھو کتنے گریجویشن کیے ہوئے ایسے ہیں بیچارے کوششوں میں لگے رہتے ہیں ہمیں کوئی سرکاری نوکری مل جائے، ہمیں کوئی پرائیویٹ جاب مل جائے، اس کے باوجود بھی بیچاروں کو نہیں مل پاتی ہے. آپ دیکھو ہمارے بچے باوجود ذہین ہونے کے، اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے کے، کمپٹیشن کے اندر یعنی پوزیشن حاصل کرنے کے باوجود ان کو کالج کے اندر جگہ نہیں ملتی، ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے. ان کے والدین کے پاس اتنی رشوت نہیں ہے، اتنا ڈونیشن نہیں ہے کہ وہ وہاں جمع کر اپنے بچوں کو تعلیم حاصل. یہ دنیا کی تعلیم کے مسائل اور پریشانیاں ہیں، اور دین کی تعلیم کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا. ہمیں صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ ہم سچی اور صادق نیت کے ساتھ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیں. اس کے بعد تو یہ ہمارے پڑھانے والے اساتذہ، مدرسے کے منتظمین دھیرے 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 کر کے اس گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ان بچوں نے ایک وقت میں الف با کا قاعدہ نورانی قاعدہ شروع کیا تھا، آج آپ کے سامنے حافظ قرآن ہے. ایسے ہی موقع ہوتا ہے کہ بچے عالم دین بن جاتے ہیں، مفتیان اکرام بن جاتے ہیں، کسی عربی اور دینی فن میں تخصص حاصل کر دیتے ہیں. تخصص فی تفسیر ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی الادب ہے، اس طرح کے تخصصات حاصل کر لیتے ہیں. یہ سب بھی مدرسوں کی اور مکتبوں کی برکت ہے، قرآن کی حفاظت کے مضبوط قلعے اور مضبوط ذریعے ہیں. ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے. اور پڑھانے والے اساتذہ ایک مجازی ماں باپ ہوتے ہیں. جس طرح بچے کے ذمے ماں کا ادب، باپ کا ادب، اس طرح استاد کا ادب، ان کا احترام بہت ضروری ہے. والدین کے ذمے بھی ہے کہ جن اساتذہ نے، جن علماء اور حفاظ اور قرآن نے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے ساری زندگی، ان کا احسان مانیں کہ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں. ماں باپ بچوں کو بھائی ان کا کھانا پینا، جو دنیاوی ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور اسی طرح ماں باپ ان کے دنیاوی زندگی کے لیے کچھ سہولتیں، مکان بنا دیا، دکان دے دی، کاروبار اچھا لگا دیا، بچے کو کسی کام پر لگا دیا. جب یہ دنیاوی اعتبار سے بچے کا ایک تعاون کرنے پر اللہ نے ماں باپ کا اتنا اونچا درجہ بنایا ہے کہ ماں کو فرمایا کہ یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. تو جو بچے کو دینی علوم پڑھائے، قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے، دین سکھائے، اس کی آخرت سنوارے، اس کا کتنا بڑا حق ہو. اس لیے ان کا ادب اور احترام، اور مدرسوں کا جس اعتبار سے بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں. سب سے بڑا تعاون تو اپنے ہونہار بچوں کو یہاں بھیجیں تاکہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، حافظ قرآن بنیں، ناظرہ قرآن کریم پڑھیں. اور پھر اس کے بعد جو تعاون بھی اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اگر ہم نے پڑھنے والے بچوں کو ایک گھڑا لا، اور کچھ نہیں کر سکتے، غریب سے غریب آدمی نے ایک پانی کا گڑھا لا کے رکھ دیا کہ ان بچوں کو ٹھنڈا پانی مل جائے گرمی کے موسم، تو اللہ کے یہاں یہ بھی خالی نہیں ہے. اللہ کے یہاں کوئی نیکی جو ہے ایسی نہیں ہے کہ اللہ اس کی قدر نہ کرتے. چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی چیزیں اور معمولی معمولی نیکیاں قرآن کریم میں اللہ نے ایسی بیان کی ہیں کہ کسی اللہ جانور نے کی، چیٹی نے کی اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے اس کے واقعے کو بھی قرآن کریم میں بیان کر دیا. تو جس طرح اللہ یہ مہمانان رسول ہیں جو مدرسے میں پڑھنے بچے کے لیے آتے ہیں، ہمارے گھر پہ آنے والے مہمان کے لیے ہم کیسی ضیافت کرتے ہیں. سوچتے ہیں مہمان ہمارے گھر سے خوش ہو کر جائے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پلائیں، سردی کے موسم میں اسے چائے اور کافی پلائیں، اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کھلائیں، اگر باہر سے مہمان آیا تو اپنے گھر میں ٹھہرائیں. تو یہ تو ہمارا مہمان ہے. اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے تو مہمان ہیں، رسول ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں. یہ ہمارے اصحاب صفہ، یعنی جو اللہ کے نبی کا مدرسہ تھا مسجد نبوی میں، صفہ جس کو کہتے تھے، اس مدرسے کی شاخ ہے دنیا میں جتنے دارالعلوم اور جتنے مدرسے اور مکتب ہیں. تو انشاءاللہ اس کا براہ راست کانٹیکٹ اور اس کا براہ راست تعلق اس مدرسے سے ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں قائم تھا. جو رحمتیں، برکتیں، اللہ کی طرف سے تائیدیں وہاں نازل ہوتی تھیں، انشاءاللہ وہ ہمارے اس مدرسے میں بھی پہنچیں گی.
لہذا جو اس کا تعاون کرے گا اللہ اس کو بھی اجر و ثواب دیں گے اور ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت آئے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں ان بچوں کو بھی, ان کے والدین کو بھی, ان کے اساتذہ کو بھی اور ماشاءاللہ مدرسے کی انتظامیہ کو بھی. اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. ماشاءاللہ یہ بہت ہونہار مدرسہ اور بہت یہ سمجھیے کہ ترقی یافتہ مدرسہ ہے اور مکتب ہے کہ بچے اسکول بھی جاتے ہیں اور قرآن بھی حفظ کرتے ہیں. اللہ ایک ہاتھ میں دین بھی ہے اور ایک ہاتھ میں دنیا بھی ہے, دونوں چیزیں اللہ ہمیں دے رہا ہے اس مدرسے کی برکت سے. آپ کو بہت کم ہے مدرسے ایسے ملیں گے, بہت کم ملیں گے, یا تو خالص دنیاوی تعلیم کے ملیں گے یا خالص دینی تعلیم کے ملیں گے, لیکن ایسا بہت کم ہوگا کہ بچے ماشاءاللہ اسکول کے وقت میں اسکول کی پڑھائی اور مدرسے کے وقت میں مدرسے کی پڑھائی, ادھر ماشاءاللہ نمایاں ڈگریاں وہاں حاصل کرتے ہیں اور ادھر نمایاں پوزیشن قرآن کریم کو سیکھنے میں حاصل کرتے ہیں. اللہ انہیں قبول فرمائے. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ تو نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں اے اللہ اسلام جیسا مذہب دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے اور قرآن کریم جیسی پاک کتاب دی, لیکن ہم نے کسی کی بھی قدر نہیں کی. اے اللہ تو ہمیں قدردان بنا دے. اے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تو نے قرآن کریم کو ہمارا دستور حیات اور یا اللہ ضابطۂ زندگی بنا کر دنیا میں اتارا ہے. اے اللہ لیکن ہم نے قرآن کریم کے ساتھ سب سے بڑا سوتیلا ویوہار کیا ہے. اے اللہ ہم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے, نہ اسے ٹھیک سے پڑھا, نہ اس کی تلاوت کا حق ادا کیا اور نہ اس کو سمجھا اور نہ اس کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کی کوئی کوشش اور سعی کی. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. لیکن اے اللہ جو کچھ تیرے کرم سے قرآن کریم کی خدمت کے سلسلے میں ہو رہا ہے تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ان بچوں نے قرآن حفظ کیا, انہیں بھی قبول فرما, ان کے والدین کو بھی قبول فرما, ان کے گھر اور خاندان والوں کو بھی قبول فرما, ان کو پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ جہاں جہاں دینی مدارس مکاتب اے اللہ چل رہے ہیں, اے اللہ تو ان کی بھرپور حفاظت فرما, انہیں کامیاب فرما. پڑھنے والوں کو عالم میں اللہ ان سے دین کے کام کے لینے کے فیصلے فرما. قرآن کریم کی اشاعت اور اس کو زندہ رکھنے اور رہنے کے اللہ ذریعہ اور سبب فرما. اے اللہ ہم وہ تمام خیر مانگتے ہیں جو تیرے حبیب نے مانگی, ہمیں نصیب فرما. ان تمام شرور و فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں جن سے تیرے حبیب نے پناہ چاہیے, ہمیں پناہ نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کی برکت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.